السلام علیکم۔ یہ ناول ہے انہونی۔ زارا کا اصل نام تو زہرا تھا، لیکن یونیورسٹی میں ہر کوئی اسے زارا کے نام سے جانتا تھا۔ وہ بہت سلجھی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی شفاف اور چمکدار آنکھیں اس کی خوبصورت شخصیت کی عکاس تھیں۔ اس کے گورے پرکشش چہروں پر کاندھوں تک لہراتے ہوئے سیاہ بال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ تمام استاد اور طالب علم اس کی ذہانت اور خوبصورتی سے متاثر تھے۔ وہ نہایت خوش مزاج اور سب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد ہماری ملاقات اپنی جماعت میں ہوئی اور آہستہ آہستہ ہم دونوں عزیز ترین دوست بن گئے۔ ہماری جماعت میں تو زارا سب سے لائق اور ذہین تھی اور ہمارے سینئرز طلباء میں تنویر بھائی سب سے لائق تھے۔ جب بھی جونیئرز میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ تنویر بھائی سے ہی بات کرتے اور وہ بڑے خوش دلی سے ہماری مدد کرتے۔ تنویر بھائی کا تعلق کسی دوسرے شہر سے تھا اور وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں اور زارا بہترین دوست بن گئے اور ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کر لیتے اور کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ زارا نے ایک دن بتایا کہ اس کی منگنی بچپن میں اس کے تایا کے بیٹے شکیل کے ساتھ ہو گئی تھی۔ شکیل سے اسے بہت انسیت تھی۔ اس کی ایک وجہ تو اس کا خونی رشتہ تھا اور دوسرا وہ رشتہ جو بچپن ہی سے اس کا شکیل کے ساتھ بن چکا تھا۔ وہ شکیل کی باتیں بڑی محبت سے میرے ساتھ کرتی اور بتاتی کہ شکیل بھی زارا کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد نعمان صاحب نہایت شفیق اور مہربان استاد تھے اور ان کا رویہ طالب علموں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ سب طالب علم اپنی تعلیمی پریشانیوں کے علاوہ گھریلو مسائل کا بھی ان کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے اور مشورہ لیتے تھے۔ ایک دن سر نعمان نے زارا کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کسی خاص موضوع پر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ زارا جب سب سے ملاقات کر کے باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ڈانٹ پڑی ہے سر سے کیا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، جی نہیں، سر نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میں ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں ہوں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا کہہ دیا سر نے تم سے؟ وہ بولی کہ سر نے ایک پرپوزل دیا ہے۔ میں نے پوچھا، بھئی وہ کون ہے؟ تو انہوں نے تنویر بھائی کا نام لیا، جو میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ تنویر بھائی نے اپنی اس پسندیدگی کو بھی کبھی زارا پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ چونکہ ایک شریف اور اچھے انسان تھے، وہ زارا سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے سر نعمان سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ لیکن زارا نے سر کو جب بتایا کہ اس کی منگنی تو بچپن سے ہی اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی ہے تو وہ زارا کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً تنویر بھائی سے اس بات کا ذکر کر دیا تاکہ وہ زارا کی آس پر نہ بیٹھے رہے۔ یہ بات تنویر بھائی کے لیے بھی نہایت تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے اس دن کے بعد بہت چپ رہنا شروع کر دیا۔ ان کی خاموشی کی وجہ میرے، زارا اور سر نعمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دن بعد ہی سال دوم پارٹ 2 کے فائنل پیپر ہوئے اور تنویر بھائی امتحانات سے فارغ ہو کر اپنے شہر واپس چلے گئے۔ اب ہم لوگ فائنل ایئر کے طالب علم بن چکے تھے۔ ان دنوں زارا نے بتایا کہ اس کا منگیتر شکیل پی ایچ ڈی کر کے لندن جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی ہر خوشی شکیل کی خوشی اور کامیابی سے جڑی ہوئی تھی۔ شکیل کی واپسی پر ان کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اس کے جانے سے کچھ اداس بھی تھی، لیکن یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے ہی تو جا رہا ہے۔ فائنل امتحانات سے فارغ ہو کر مجھے اور زارا کو ایک ہی کالج میں نوکری مل گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ ایک ہی جگہ پر مل کر پڑھائیں گے۔ ہم اکٹھے کالج جاتے اور واپس آتے۔ زارا اکثر شکیل کا ذکر کرتی کہ وہ روز وہاں سے فون کرتا ہے اور روز اس کی بات شکیل سے ہوتی ہے۔ چند دن زارا نے شکیل کا ذکر نہ کیا، پھر یہ ذکر نہ کیا کہ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، شکیل کا فون نہیں آیا؟ زارا کچھ تردوں سے بولی، نہیں، کافی دن ہو گئے نہیں آیا۔ میں نے فوراً رابطہ کیا لیکن اس کا فون بند ہے۔ دن مہینے میں بدلتے گئے۔ شکیل سے نہ تو اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی زارا سے۔ اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ زارا اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایک دن زارا کو کالج لے جانے کے لیے میں نے اس کے گھر گئی تو وہ جاننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا اور اس کے سب گھر والے بھی خاموش تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ کل رات اس کے تایا آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ شکیل کا فون آیا تھا، اس نے وہاں شادی کر لی اور اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں تو سکتے میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ زارا تو شکیل کے بغیر مر جائے گی۔ یہ کتنا بڑا ظلم اس نے زارا کے ساتھ کیا۔ زارا نے کالج چھوڑ دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، رشتہ داروں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی شکیل کی بات کر کے اسے ہمدردی جتاتا تھا جو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زارا میری بہت پیاری اور عزیز دوست تھی اور میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھا تھا۔ اس کا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک رات میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا۔ میں صبح کالج سے واپسی پر سیدھی یونیورسٹی گئی اور سر نعمان سے ملی۔
مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور آنے جانے کی دریافت کی۔ میں نے زارا کے بارے میں سارے حالات سے انہیں آگاہ کر دیا اور زارا اور تنویر بھائی کے حوالے سے تجویز پیش کی کہ اگر ان کی شادی ہو جائے تو زارا بھی صدمے سے نکل آئے گی اور تنویر بھائی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سر نعمان کو میری یہ تجویز بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس وقت تنویر بھائی سے رابطہ کیا اور انہیں سارے حالات بتائے۔ تنویر بھائی نے سر سے ملاقات کی اجازت چاہی اور اگلے دن ہی لاہور آ کر ان سے تفصیلی بات کی اور ان سے گزارش کی کہ آپ پہلے زارا کے والدین سے بات کریں۔ میں تو اپنے گھر میں تبھی بتا چکا ہوں جب میں نے آپ سے بات کی تھی۔ سر نعمان زارا کے والدین سے ملنے ان کے گھر گئے۔ وہ سب سر نعمان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ان کا بہت اچھی طرح استقبال کیا۔ سر نے زارا کے حوالے سے پہلے تو اس کے والدین سے بات کی کہ زارا کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، پھر انہوں نے تنویر بھائی کے رشتے کی بات کی۔ زارا کے والدین اس سے کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے سر نعمان پر اعتماد کرتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں نے سارے حالات زارا سے چھپائے ہوئے تھے کیونکہ وہ کہتی تھی کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گی۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ کہیں انکار ہی نہ کر دے، اس لیے پہلے اس کے والدین سے بات کرنا مناسب ہے۔ تنویر بھائی کے والدین کچھ دنوں میں زارا کے گھر آنے والے تھے۔ میرے منع کرنے پر زارا کے والدین نے بھی زارا سے بات نہیں کی تھی۔ ان کے آنے سے ایک دن پہلے میں نے زارا سے ساری بات کروا دی تھی، جس پر وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا اور سمجھایا کہ تمہارے والدین تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، اتنا مناسب اور اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے تم کو کوئی ہنگامی مت کھڑا کرنا۔ اور تنویر بھائی تو تم سے پہلے اتنی محبت کرتے ہیں، پہلے تو وہ تمہاری مجبوری تھی لیکن اب تم مجبور نہیں ہو۔ آخر زارا میرے بہت سمجھانے پر مان ہی گئی۔ تنویر بھائی کے والدین سر نعمان کے ساتھ زارا کے رشتے کے لیے زارا کے گھر آئے۔ انہیں زارا بہت اچھی لگی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ جب زارا کے والدین تنویر بھائی کے گھر گئے تو وہ بھی انہیں بہت اچھے لگے اور ان کی منگنی ہو گئی۔ ان کی منگنی کے بعد مجھے روحانی سکون نصیب ہوا اور ایسا لگا کہ بہت عرصے بعد کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد زارا اور تنویر بھائی کی شادی ہو گئی اور اب وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زارا اور تنویر بھائی کو ان کے صبر کا بہت میٹھا پھل دیا۔ تنویر بھائی نے زارا کو وہ پیار دیا شاید جس کا تصور بھی شکیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق حاصل کر لیا کہ لڑکوں کو اپنی منگنی اور شادی کے بارے میں جذبات سے نہیں دماغ سے سوچنا چاہیے ورنہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔